سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، یا جس نے کوئی میڈیا کے اوپر بھی کوئی حمایت کر دی تحریک انصاف کے لیے، یہ جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، میں صرف مجھے کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ کیا کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ یہ کوئی بڑی مارکا تو نہیں ہے کہ ایک کا پوری اسٹیٹ اپریٹس سیکیورٹی فورسز کو استعمال کرتے ہوئے نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح کا ان کے گھر توڑ کے اندر گھسو، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرو، وہاں سے لوگ بچے اٹھا کے لے جاؤ، اگر وہ جس کو ڈھونڈنے آیا وہ نہیں ہے، ان کے والد کو اٹھا کے لے جاؤ، چیزیں توڑ دو، گھر لوٹ لو، پھر ایک اور دھندا چل پڑا۔ اب یہاں کیا کرتے ہیں، یہ پولیس جا کے کہتی ہے، کسی کو پکڑ لیتی ہے، جی آپ کا جیو فینسنگ میں نام آ گیا ہے کہ آپ اس جگہ پہ تھے، ان سے پھر پیسے لیتی ہے، 15 لاکھ روپیہ ریٹ بن گیا ہے، 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، کئیوں کو 5 لاکھ دیتے ہیں، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے، کوئی 15 لاکھ دیتا ہے، ان کو نہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو پکڑ کے اندر ڈال دیں گے، کیونکہ اب تو کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں، یہ تو لائسنس مل گیا ہے اس ملک میں ظلم کرنے کا، آپ کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، جی ایم پی او کے اندر جیل میں ڈال دیں۔ یعنی یہ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی خوف خدا ہے؟ کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ آپ کو اوپر والے کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے، میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ جب اس طرح کی چیزیں کسی ان جو اپنی قوم نہیں ہوتی، مثلا ہندوستان کی فوج جو کشمیریوں سے کر رہی ہے، یا اسرائیل کی فوج جو فلسطینیوں سے کر رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں بھی کوئی چیک ہو جاتا ہے۔ وہ ایک افغانستان کے اندر ایک سب سے آسٹریلیا کا جو ڈیکوریٹڈ سیکیورٹی فورسز کا آدمی تھا، جس کو سب ہیرو مانتے تھے، جو اس کے جو تغمے ملے ہوئے تھے، جس کو اس کے اوپر ان کے کئی فوجیوں نے کہا جی اس نے افغانیوں ان کو غلط قتل کیا، اس کے اوپر ایکشن لیا گیا کہ دوسروں کے خلاف بھی اس نے اگر غلط کام کیا سزا ملی اس کو۔ تو ہم تو آج ایک عجیب سے حالات دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی اس کے پیچھے سوچ ہے اس کو تو کوئی خوف نہیں ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، بہت بڑے پرنسپلز اسلام کے تھے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ نکلتے تھے تو انسٹرکشنز دیا کرتے تھے کہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بلکہ وہ تو کہتے تھے درخت بھی نہیں آپ نے کاٹنے۔ یعنی ایسی جو ہمارا جو سویلائزیشن، جو ہمارا عظیم لیڈر تھا، وہ کس طرح کی ایک سوچ رکھتے تھے انسانیت کے طور پہ، اور پھر جو ان کا انصاف کا پیمانہ تھا وہ کس لیول کے اوپر تھا، اور اس لیے تو وہ دنیا کی عظیم قوم بنے۔ تو آج حالات دیکھیں، وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، نہ یہاں کوئی انصاف رہ گیا ہے، نہ کوئی انسانیت رہ گئی ہے، نہ کوئی اسی کو فکر ہے کہ عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں، نہ فکر ہے کہ یہ عورتیں ہیں، ان سے ہمارا تہذیب، ہمارے دین ہمیں کہتی ہے کہ ایک ان کی عزت کرو، ان کا دھیان رکھو، نہ ان کی فکر ہے۔ 15 سال کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں، بوڑھوں سے جو کیا ہے، جو ہمارے کارکنوں، ہمارے لیڈرشپ، عثمان ڈار، اس کے گھر میں گھس کے اس کی والدہ سے جو کیا، جو اسلم اقبال، ان کی والدہ آکسیجن کیا ہے، اس سے جو کیا ہے، تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی اس میں کوئی آپ میں شرم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا۔ شہریار افریدی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، شہریار افریدی کو اجازت نہیں دی جاتی اپنے بھائی کی فوتگی، اس کے جنازے پہ جایا جائے۔ ہمارے دور میں نواز شریف کی بیوی فوت ہوئی، 4 دن گزارنے کے لیے دیا ہم نے۔ تو یہ کون سا جرم کیا شہریار افریدی نے؟ کوئی پتہ تو چلے کہ جرم کیا ہے۔ کیا جرم یہ کیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے؟ پرامن احتجاج، کیونکہ یا تو یہ ثابت کرے نا کہ کسی نے توڑ پھوڑ کیا، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم ہتھیار بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کسی نے جلایا یا کسی نے کوئی پولیس کی گاڑی جلائی ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو، یہ مجرم ہیں قوم کے۔ لیکن کتنی گاڑیاں جلی، کتنے آگ لگی، کور کمانڈر ریڈیو پاکستان کتنے ہوئے؟ 10 ہوں گے، 8 ہوں گے، کیا ہوں گے؟ نہ اس کے اوپر کوئی تحقیقات کی۔ ابھی تک CCTV کیمرہ کی فوٹیج نہیں آئی جو کہ کور کمانڈر گھر میں ہوئے۔ کیپٹل ہل میں جب ٹرمپ کے فالوورز نے گھس کے وہاں جب گھس گئے تھے، پہلی چیز کیا، ہیڈ آف پولیس کو معطل کیا گیا۔ یہاں پوچھا ہے، دندراتا پھر ہے جو پنجاب کا IG، اسے پوچھا کہ یہ تمہیں جب سارا پتا تھا کہ کراؤڈ آ رہا ہے، کیوں نہیں آپ نے پروٹیکشن دی، اور کس کو فائدہ ہوا اس سے؟ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا؟ تحریک انصاف کو نہیں ہوا۔ جس کو فائدہ ہوا وہ ذمہ دار تھا 9 مئی کا۔ اور میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں کہ جس دن
ایک انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی, یہ ثابت ہوگا کہ یہ کیا گیا تھا, پری پلان تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو پکڑ لیا جا کے پی ٹی آئی کے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا لسٹیں بن گئی 48 گھنٹے میں؟ پتہ بھی چل گیا کدھر ہے, اور ایک دم جا کے سارا کریک ڈاؤن کر دیا؟ یا کہ ماننے والی بات ہے, پہلے سے پلان کیا ہوا تھا. اور میں شہریار افریدی کا پھر کہوں کہ ایک تو اس کو چکی میں رکھا ہوا ہے جدھر قاتلوں کو رکھتے ہیں, اس کے بعد جب اس کو وہاں جانے نہیں دیا, وہاں جا کے اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا, جنازے سے اس کے رشتہ داروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. ابھی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں. اور سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, جن کنڈیشنز میں لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, جس طرح کہ شہریار افریدی, ان کو منسٹر رہ چکے ہیں, ان کو کلاس بی یا جو بھی جیل ہوتا ہے اس کے اندر فیسلٹیز دی جاتی ہیں. ذرا دیکھیں نواز شریف وغیرہ اور یہ مریم یہ کیسے رہتے تھے جیلوں میں, شہباز شریف کیسے رہتا تھا. اربوں روپے کی چوری کی ہوئی ہے انہوں نے, کنوکٹ ہو گئے ہیں. پینما کے اندر انکشاف ہوا کہ یہ مہنگے مہنگے ان کے اربوں روپے کی اپارٹمنٹس, یہ یہاں سے پیسہ چوری ہو کے گیا کیونکہ ان کے پاس تو کوئی منی ٹریل نہیں تھی. تو رہن سہن ان کا دیکھیں, ان کی کیا غلطی ہے؟